बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। ऐसी जंग जिसका तसव्वुर मुहाल है। 30 मुल्क हैं, फिर 30 मुल्कों की बात की जा रही है कि 30 मुल्क मिलकर ईरान के साथ लड़ेंगे। वो ईरान जो डोनाल्ड ट्रंप के कागज़ों में तबाह हो चुका है, जिसकी पासदाराने इनकलाब ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी आर्मी नेस्तो नाबूद कर दी गई है, जिसकी फ़िज़ाइया ख़त्म हो चुकी है, जिसकी नेवी समंदर बुर्द हो चुकी है। अब 30 मुल्क मिलकर एक इत्तेहाद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से ममालिक हो सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बीबीसी लिखता है कि जो 5 बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में, उसके हवाले से बीबीसी ने इससे थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल लिखा है कि वेन्यू जो है वो तैयार है, गार्ड्स आ चुके हैं, इस्लामाबाद जो है उसकी सिक्योरिटी को बहुत सख्त कर दिया गया है, जो सड़कें हैं इस्लामाबाद की उनको चमका दिया गया है, शराए दस्तूर पर एक मरतबा फिर रोड साइड्स के ऊपर काले और पीले पेंट जो हैं वो कर दिए गए हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद से बड़ी ऑप्टिमिस्टिक पुरुमीद आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि जनाब बहुत सारे ममालिक से हटकर पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको अमेरिका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है, लिहाजा हम जो मुज़ाकरात करवाने जा रहे हैं इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ ही होना है। फिर आगे बीबीसी लिखता है कि जो मेन जो इस वक्त हेडलाइंस हैं उनसे हटकर जो बंदा अमेरिकी डेलीगेशन को लीड कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, वो भी बड़ी हद तक जो है वो अपबीट नज़र आता है इन मुज़ाकरात के हवाले से। और उसने ये कहा कि अगर ईरानी जो हैं वो हमारे साथ अच्छे फेथ में, गुड फेथ में हमारे साथ नेगोशिएट करते हैं तो फिर हम उनकी तरफ एक खुला हाथ बढ़ाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते, साथ में एक वार्निंग भी देते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते और हमारे साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं, कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको ये पता चल जाएगा जो नेगोशिएटिंग टीम अमेरिका की तरफ से आ रही है वो उनकी बातें ज़्यादा नहीं सुनेगी और हमारे पास क्लियर गाइडलाइन मौजूद है। फिर जिन 5 चीज़ों का बीबीसी ने तस्करा किया उसमें प्राइमरीली लबनान है कि लबनान वाला मामला जो है वो बहुत अहम होगा। फिर इन्होंने ये कहा है कि जो आबनाए हुर्मुज़ है ये मामला बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ पर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगा इसी वीडियो में आगे चलकर। फिर इन्होंने न्यूक्लियर जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि ये मामला बहुत सबसे आर्ग्यूबली सबसे बड़ा और सबसे जिसे कह सकते हैं कि तस्फ़िये का इस अगर होना है तो तस्फ़िया तलब अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वो न्यूक्लियर इशू है। हालांकि ईरान जो है वो बहुत हद तक बड़ी मरतबा माजी में वाज़े कर चुका कि वो सिर्फ़ एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम रखना चाहता है और यूरेनियम की अफसूदगी सिर्फ उस हद तक की जाएगी कि जो पीसफुल पर्पसेस के लिए होती है, जिसके ऊपर अमेरिका ट्रस्ट नहीं करता कि 60% एंड ऑब्वियसली 60% इज़ टू मच फॉर अ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ईरान ने भी इसके हवाले से ज़ाहिर है कि मिक्स्ड मैसेजिंग की हुई है। और फिर ईरान के जो रीजनल एलाइज़ हैं उनका क्या होगा, उनके ऊपर हमले रुकेंगे नहीं रुकेंगे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा। और फिर सैंक्शंस रिलीफ की बात की है बीबीसी ने। तो बीबीसी ने प्राइमरीली इन 5 चीज़ों का कहा है कि ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे कहीं बढ़कर मामला होगा। एक तो जो सैंक्शंस की रिलीफ की बात मैं आगाज़ में कहना भूल गया कि ज़ाहिर है कि ईरान ने यह भी मुतालबा किया है कि उनके ऊपर जितनी पाबंदियाँ लगाई गई हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए लगवाई गई हैं, एक तरफ़ा अमेरिका ने यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाई हैं या फिर मल्टीलैटरल सैंक्शंस जो हैं उसका शिकार ईरान को किया गया है, ये नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मामला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारे तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं, हमें आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है, जिन ममालिक को ज़रूरत है वो जाएं और जाकर खुलवा लें, वो मेरा मामला नहीं है, हमने स्टेज जो है उसके लिए सेट कर दिया है, रेडी कर दिया है, ईरान को हमने क्रशिंग डिफीट दे दिया है, हम अपनी ज़रूरत का तेल खुद प्रोड्यूस करते हैं, हम नेट एक्सपोर्टर हैं ऑयल के, तो फिर हमें आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मामला जो है वो उससे कहीं बढ़ गया है। अमेरिका के जो रीजनल एलाइज़ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर जोर लगा रहे हैं कि आप इसको खुलवा कर दें क्योंकि ये आपकी जंग से बंद हुई है, ईरान जो है वो हमें यहाँ से नहीं गुजरने देगा और ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं उनके लिए बड़े मसाइल होंगे। और दूसरी तरफ ईरान वहाँ पर बाकायदा जो टैक्स की वसूली जिसका आगाज़ कर चुका है, $1 फ़ी बैरल जो पैसा बनता है ये $8 अरब से ज़ायद $8.6 बिलियन एटलीस्ट बनता है, क्योंकि कई लाख बैरल तेल लेकर
جو ٹینکرز ہیں وہ آبنائے ہرمز سے گزرتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اینڈ دیٹس اے بگ منی جو ایران کو مل سکتی ہے اس سارے معاملے کے نتیجے میں۔ اور ایرانی جو ڈیلیگیشن ہے اس نے ٹون ہی ایسی سیٹ کر دی ہے ان بچوں کی تصاویر سامنے رکھ کے کہ جس میں مطلب یہی نظر آتا ہے کہ وہ ان بچوں کی جانوں پر، ان معصوم بچوں کے خون کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہ آپ کا فتح کی طرف آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ ایسا کر دیں بالکل مذاکرات شروع ہونے سے پہلے، مذاکرات کی میز پر پہنچنے سے پہلے، کہ جس سے ایک بڑا سٹرونگ میسج جائے۔ اپنی قوم کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ آپ ہم پر بھروسہ رکھیں۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کی گفتگو کر رہا ہے کہ اب یہ جناب کو تھوڑے سے ایسے لوگ آ چکے ہیں، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو کیا گیا وینزویلا میں، جہاں پر اب ڈیلسی روڈریگز ان کے ساتھ بڑا بہترین معاملات لے کر چل رہی ہیں، تو کچھ شکوک ظاہر ہے کہ ایسے بھی ذہنوں میں آئے ہوں گے کہ اچھا اب ایران میں ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس کو شہید کرنے کے بعد وہاں پر شاید اب کوئی ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ معاملات کو طے کر لیں گے یا اپنی پالیسیز ایسی بنائیں گے کہ جو امریکہ کو فیور کرتی ہوں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، اور ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہاں پر آنے سے پہلے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ رکھ دیتا ہوں، جو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہونے والا۔ اور جب اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس حد تک ناکام ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو عزائم ہیں ان کو لے کر ایران کے خلاف، کیونکہ جو ہزیمت یا جس قسم کی رسوائی، جس قسم کی ہیوملیشن امریکہ کے سامنے کھڑی ہے، امریکہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار نظر آئے گا کہ وہ جو ایران کو فتح مل رہی ہے وہ فتح اس سے چھین لے، اور اس پر کس قسم کی جنگ ہو سکتی ہے اس پر کچھ تبصرہ کائر سٹامر نے کیا، وہ میں آپ کو آخر میں سنواؤں گا۔ باقر کالیباف جو ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ مذاکرات شروع ہوں گے کہ تب جب پری کنڈیشنز جو ہیں وہ مانی جائیں گی، اور انہوں نے یہی تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی، اور ہیش ٹیگ مناب 168 جو ہے وہ انہوں نے لکھ کر اس کو ٹویٹ کیا۔ باقر کالیباف نے کہا کہ جو ہمارے میجرز میوچلی ایگری کیے گئے تھے پارٹیز کے درمیان، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ لبنان والا معاملہ اس کے اوپر وہ بات کریں۔ دوسرا جو بی بی سی نے نہیں شامل کیا، میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی بڑا اور اہم نقطہ ان مذاکرات میں، جو گلف ممالک ہیں وہاں سے امریکہ اور امریکی اڈوں کا خاتمہ، امریکی فوج کا انخلاء، اس کی جو بات کی جا رہی ہے فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دیٹس ٹریلینز آف ڈالرز، یعنی خربوں ڈالر بنتا ہے۔ امریکہ پیٹرو ڈالر انشور نہیں کر پائے گا اگر امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ امریکہ ایران کا، ماسکو کا، بیجنگ کا بڑھتا ہوا انفلوئنس نہیں روک پائے گا، لہٰذا امریکہ اس شرط کے اوپر کسی بھی صورت راضی نہیں ہوگا، اور یہاں پر معاملات آپ کو معلوم ہے کہ پھر بگڑیں گے۔ اور امریکہ کو جو اب پیسے وصول کرنے ہیں، جس کا اندیا وائٹ ہاؤس سے ہونے والی گفتگو میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو میں، کہ یہ جو پیسے ہیں وہ یہ لینا چاہتا ہے کہ جو جنگ پہ خرچہ ہوا ہے یہ محمد بن سلمان دے، یہ محمد بن زید دے، یہ جاسم، یہ جناب عیسیٰ الخلیفہ، یہ لوگ، ان سے جو ہے وہ یہ پیسے لینے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ باقر کالیباف نے دا ٹائم از رننگ آؤٹ لبنان والے معاملے پہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ بار بار ٹویٹ کیا ہے۔ پھر اسی طریقے کی گفتگو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے سید عباس عراقچی کی طرف۔ تو اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، اور میں بار بار یہ لفظ خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے بحیثیت رپورٹر یوزلی جذبات کا اس طریقے سے اتنا زیادہ اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن یہ جو ریجن ہے اس میں، اور خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے لوگ اس برے طریقے سے متاثر ہوں گے۔ آلریڈی جو اس جنگ کی گرمی ہے وہ پاکستان میں لوگ محسوس کر سکتے ہیں، ویسے تو پوری دنیا اس کے لیے کاسٹ ایران نے اتنی بڑھا دی ہے اس جنگ کی، اور سب امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم نے یہ جارحیت کا آغاز کیا تو کیوں کیا۔ امریکہ کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس کی جسٹیفیکیشن دینا، ان سب کو راضی رکھنا، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ نظر آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے یہ سوال ہوا، بار بار گفتگو چل رہی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اب دوسرے طریقے سے، پہلے اس نے بے عزتی کرنا شروع کی اپنے الائز کی، دنیا بھر کے ممالک کی، کیونکہ امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے میں ضرور دلچسپی رکھتا ہے، امریکہ ایران کی گراؤنڈ انویژن بھی جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہوگا، لیکن جو اس میں لاسز کا خطرہ ہے
اس سے امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے فوجی جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں مریں. اور ایران کی جو جغرافیہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سے بڑی سپر پاور ہے. اگر امریکہ وہاں پر زاگروس ماؤنٹین رینج کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے سامنے پھر دنیا کا گرم ترین صحرا موجود ہوگا, تہران تک پہنچتے پہنچتے اس کو کئی لاکھ فوجی گنوانا پڑیں گے. کچھ اندازے کچھ لوگوں نے لگائے کہ 2,40,000 لوگ کم از کم مرواؤ گے تو پھر تم تہران تک پہنچو گے. تو یہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بھی امریکہ اس بات پر مصر نظر آتا ہے کہ آسٹریلیا, جاپان, UK, فرانس, جرمنی, یہ ملک, اسپین, یہ ملک جو ہے وہ مل کر پھر چائنا تک سے اس نے بھیک مانگ لی کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے حوالے سے. لیکن پہلے اس نے دھمکی دی, دھونس, پھر اس کے بعد اس نے غصے کا اظہار کیا, پھر اس نے نیٹو کو توڑنے کی بات کی. لگتا یہ ہے کہ اس نے اب ڈیفرنٹلی ان ممالک کو اپروچ کیا. اسی وجہ سے کائر سٹارمر سے سوال ہوا تو اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اب جو بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس کے بعد یہ ممالک کیا کرنے جا رہے ہیں, سنیں. I had a discussion with President Trump last night and set out to him the views of the region here. These Gulf states are the neighbours of Iran, and therefore if the ceasefire is to hold, and we hope it will, it has to involve them. They have very strong views on the Strait of Hormuz. And we spent most of the time on the call talking about the practical plan that's going to be needed to get navigation through the Strait, and the role that the UK is playing. For a couple of weeks now, we've been pulling together a coalition of countries, now over 30 countries, working on a political and diplomatic plan, but also looking at military capabilities and actually the logistics of actually moving vessels through the Strait. So that was the focus of the discussion last night. Reflection on what I've been discussing here, but also that focus on a practical plan in relation to navigation through the Strait. یعنی اب برطانیہ نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک پروسیس ہوا تھا, لنڈن میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر امریکہ شریک نہیں ہوا, لیکن ان ممالک نے یہ کہا ہے کہ جو بھی پلان بنے گا اس میں ایک تو خلیجی ممالک شامل ہوں گے. اس میں متحدہ عرب امارات ہوگا, بحرین ہوگا, سعودی عرب ہوگا, کویت ہوگا, قطر ہوگا, اس میں جو ہے وہ عمان پاسبلی نہ ہو شاید, لیکن یہ ممالک کم از کم جو ہے وہ شامل ہوں گے. پھر دنیا بھر سے بہت سارے ممالک جن کو برطانیہ اکٹھا کر رہا ہے کہ ہم ایک عملی جو ہے وہ قدم اٹھائیں گے, اور اس میں آغاز میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل مینز استعمال کریں گے, سیاسی اور سفارتی اثر و رسوخ استعمال کریں گے, ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو ملٹری آپشنز ہیں ان کے اوپر بھی غور کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دستیاب چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ یہ دستیاب ہوں, یہ میرے ڈسپوزل پہ ہوں, پرشین گلف میں آنے کے لیے تیار ہوں, آبنائے ہرمز کا قبضہ چھڑوانے کے لیے تیار ہوں, ان کا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک مثبت جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں, ان مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں جنگ ہوگی, اور ایسی جنگ ہوگی جس کا تصور محال ہے, جس میں ایران نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یقیناً ہمارے پاور پلانٹس کو, ہمارے بریجز کو, ہمارے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو, ہمارے انفراسٹرکچر کو امریکہ اور اس کے فوجی اتحاد میں شامل ممالک مل کر ضرور تباہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس 15,000 بیلسٹک میزائلز موجود ہیں, ہمارے پاس 45,000 ڈرونز موجود ہیں, اور ہم وہ برسائیں گے, اور ہم نے اپنے ٹارگٹس لاک کیے ہوئے ہیں, ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں, اور یہ جنگ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی. پھر اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر چائنا اور رشیا اس طریقے سے خاموش نہیں بیٹھیں گے جیسے پہلے 40 دن میں بیٹھے تھے. ان کے لیے بھی بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے, پاکستان کا, ایران کا, امریکہ کا, سارے ممالک کا اس وقت بہت کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. آل آئیز آر آن اسلام آباد. لیٹس سی کہ یہاں پر چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں, جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.